السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواہ البخاری۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کی توفیق سے کتاب اربعون نوویہ کی حدیث نمبر 38 جو فرائض و نوافل کی پابندی اللہ کی محبت و قرب کا ذریعہ ہیں سے متعلق ہے۔ بخاری شریف کی میں نے یہ حدیث پڑھی ہے جس کے راوی مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہیں، پھر نوافل کے ذریعے میرا بندہ مجھ سے برابر قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو ضرور اسے اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس حدیث پاک سے ہمیں بہت سارے فوائد و احکام معلوم ہوئے۔ نمبر 1، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا یہ ذکر موجود ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یاد رکھو، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر مومن و متقی بندہ اللہ کا ولی ہے، لیکن چونکہ لوگ ایمان و تقوی میں متفاوت ہیں لہذا درجات ولایت میں بھی تفاوت ہوگا۔ نمبر 2، اللہ کے نزدیک اولیاء کی بڑی عزت ہے، اسی لیے ان سے دشمنی رکھنے والوں سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ نمبر 3، حدیث میں ولایت حاصل کرنے کے اسباب بتائے گئے ہیں۔ فرائض کی ادائیگی ان میں سب سے اہم سبب ہے۔ فرائض کی ادائیگی میں
صوم و صلات اور حج و زکوٰۃ کی پابندی، نیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اللہ اور اس کے بندوں کے تمام واجبی حقوق داخل ہیں۔ ان تمام فرائض کی ادائیگی بلا کسی کمی کے اللہ کے اولیاء کی ایک صفت ہے۔ عوام اپنی جہالت اور نادانی کی بنا پر بہت سے ایسے لوگوں کو ولی سمجھتی ہے یا سمجھتے ہیں جو شریعت سے بے پرواہ اور صوم و صلات سے لا تعلق ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ولی ہونا تو کجا، ایک عاقل مسلمان ہونا بھی بعید ہے۔ شریعت کی پابندی اللہ کے ولی کی سب سے اہم نشانی ہے۔ نمبر 4، فرائض کی ادائیگی کے بعد ولایت کا ایک سبب نوافل کے ذریعے اللہ کی قربت بھی ہے۔ جس قسم کی عبادت فرض ہے اسی جنس کے نوافل بھی شریعت میں پائے جاتے ہیں۔ یہ نوافل فرائض کی تکمیل کا باعث اور اللہ کی محبت و قربت کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 5، نوافل کی بنسبت اللہ کو زیادہ فرائض اللہ کو زیادہ محبوب اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہیں، نیز وہ نوافل سے مقدم ہیں۔ فرض صلات یعنی فرض نماز نفلی نماز سے اور فرض روزہ نفلی روزے سے زیادہ اہم اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ نمبر 6، اللہ محبت بھی کرتا ہے، اس سے محبت بھی کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تعالی بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54۔ کچھ بدعتی فرقے محبت الہی کا انکار کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت اور سلف کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کے شایع نشان محبت ثابت ہے، جو مخلوق کی محبت کی طرح نہیں بلکہ جس طرح اللہ کی ذات بے مثل ہے اسی طرح اس کی محبت نیز دیگر تمام صفات بھی مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 11۔ نمبر 7، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اور جو اس کا ولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کان و آنکھ اور ہاتھ و پیر کو اپنی مرضی کے مطابق ٹھیک راستے پر چلاتا ہے۔ وہ وہی سنتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہو، وہ وہی دیکھتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہو، ہاتھ و پیر سے بھی وہی کام انجام دیتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے مطابق ہو۔ وہ پابند شریعت ہوتے ہیں کیونکہ شریعت کی پابندی ہی سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ بندے کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے الگ تھلگ اور جدا ہے۔ وہ سب سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی حرکات و سکنات کی حفاظت کرتا ہے، انہیں راہ راست پر رکھتا ہے، نیز ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ وہ مانگتے ہیں تو انہیں دیتا ہے، وہ اس کی پناہ چاہتے ہیں تو انہیں اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اور صالح بنائے، ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ
نوافل کی بھی پابندی کرنے، اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنی آنکھوں کو، اپنی کانوں کو، اپنے ہاتھ و پیر اور زبان وغیرہ کو، یعنی اعضائے جسم کو اسی جگہ پر استعمال کریں جس جگہ میں تیری رضا اور خوشنودی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں انہیں غلط استعمال کرنے سے محفوظ رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔